کہا لوگوں کے پاس مال ہوگا، شہرت ہوگی اور اقتدار ہوگی، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ تو میں نے مسکرا کر کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، میرے ساتھ اللہ ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی خیال میں گزری ہے شام درد اکثر، کہ درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دوں گا۔ بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا جتنا ذکر کرو گے ایمان میں تازگی رہے گی اور مضبوطی رہے گی۔ کیسے ذکر کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل ملے گا کہ ایسے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسے ہی ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، فالو بھی کریں۔ میں آپ سے یوں ہی ملتا رہوں گا۔ یہ ویڈیو دیکھیے پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ مالک یوم الدین، تیری مالک یوم الدین، تیری مالک یوم الدین۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، اپنے ہی مسلمان خود کو کہتے ہو اور قرآن کی آیت کا مذاق بناتے ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ آیتیں اترا کرتی تھی تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتے تھے وہ مذاق بنایا کرتے تھے، اور آج انہی آیتوں کو تم مذاق بنا رہے ہو اور خود کو کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ کس طریقے سے اس چیز کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ کس کی ہے غلطی؟ سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ پیرنٹس کی ہے۔ بچوں کو شروع سے اسلام کی تعلیم، نبی کے بارے میں بتانا اور قرآن کے بارے میں بتانا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، اور ماں باپ جب اس طریقے کی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو یہ بچے آگے چل کے اس طریقے سے کرتے ہیں۔ صرف ان کی غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ اللہ کرے کہ ہر ماں باپ جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دیں کہ ان کے دل میں عشق نبی پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ دین اور دنیاوی دونوں پڑھائی ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ آپ اس بات سے سمجھ جائیں۔ کافی تکلیف دینے والی ویڈیو۔ اللہ کی نعمتوں کو چبا چبا کر آپ کے دانت تھک گئے، لیکن آج تک اس طریقے سے زبان شکر ادا نہیں کر پائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی کا والد انتقال کر جائے اور اس نے اپنے پیچھے ایک اولاد اور باقی کی آل چھوڑ کر گیا ہو، اور اس بھائی نے اپنی بہن کی شادی کر دی، تو کل قیامت کے دن وہ بھائی میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں، میں خود اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہر بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری کو اٹھائے اور اس کو اپنے گھر۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے رمضان میں قرآن شریف کی بہت زیادہ تلاوت لوگ کرتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ قرآن کو تفسیر سے کتنا پڑھتے ہو؟ قرآن کو تفسیر سے پڑھنا ضروری ہے، جبھی تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا کہا ہے، آپ کو کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے نہیں بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا پڑے گا، اور یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گی۔ اور قرآن کو تفسیر سے جب پڑھو گے تو آپ کے اندر ایمان کا جذبہ مضبوط ہوگا، آپ ایک اچھے مسلمان دھیرے دھیرے بنتے جاؤ گے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ قرآن کو تفسیر سے پڑھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ شیئر کیجئے اور فالو سبسکرائب بھی کیجئے۔ میں آپ سے یوں ہی ملتا